بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہماری بک ایف اے پارٹ 2 کا ٹاپک 4 ہے، جو کہ علی گڑھ موومنٹ کا ہے، اور اس کا لیکچر نمبر 3 ہے۔ اور اس میں آج پہلے ہم نے تعلیمی خدمات پڑھ لیا تھا، تو دوسرے نمبر پر ادبی اور علمی خدمات ہم پڑھیں گے، مذہبی خدمات دیکھیں گے، اور سر سید احمد خان کی معاشی خدمات کا بھی جائزہ لیں گے۔ تو سر سید احمد خان کی ادبی اور علمی خدمات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سر سید احمد خان نے بہت کچھ لکھا، وہ ایک بہت اچھے لکھاری تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے جو دوست اور دوسرے جو مسلم ادیب اور شاعر تھے ان کو بھی لکھنے کی دعوت دی، تاکہ آسان سے آسان الفاظ میں اور آسان طریقے سے مسلمانوں تک، لوگوں تک ایک پیغام کو پہنچا سکیں۔ تو جو جتنے بھی دوست آپ کے ساتھ شامل تھے، ان میں جو نمایاں تھے وہ آپ کے علاوہ ڈپٹی نذیر احمد، مولانا شبلی نعمانی اور مولانا الطاف حسین حالی ہیں، جنہوں نے مختلف کتابیں لکھی ہیں، جن کا تذکرہ آپ کی بک میں یہاں پہ شامل ہے، جو کہ مختلف شارٹ کوسچنز بھی بن سکتے ہیں اور MCQ بھی بن سکتے ہیں، اس میں سے پوچھے جا سکتے ہیں آپ سے۔ سر سید احمد خان نے جو کتابیں لکھی وہ خطبات احمدیہ، تبین الکلام، تفسیر قرآن مجید، رسالہ اسباب بغاوت ہند، تاریخ سرکشی بجنور اور آثار الصنادید ہیں۔ اسی طرح جو ڈپٹی نذیر احمد اور مولانا شبلی نعمانی اور مولانا الطاف حسین حالی نے جو کتابیں لکھی ہیں، ان کے بارے میں آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کی کون کون سی کتابیں لکھیں، سر سید احمد خان کی 5 کتابوں کے نام لکھیں، اور مولانا شبلی نعمانی نے کون سی کتابیں لکھی، یا اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ الغزالی اور المامون کس نے لکھیں، اور آپشنز میں سے آپ کو مولانا شبلی نعمانی چوز کرنا ہوگا۔ اسی طرح مسدس حالی کس نے لکھی، یہ ایک بہت بڑا MCQ ہے، پوچھا جاتا ہے۔ 5 کتابوں کے نام لکھیں جو سر سید احمد خان نے لکھیں، تو آپ کو یہ لکھنا پڑیں گے۔ سر سید احمد خان نے ہر ایک جو بھی اپنی تصنیف کا ایک مقصد رکھا، اس مقصد کے تحت لکھی، اور وہ کامیاب رہے۔ اسی طرح انہوں نے جو رسالہ تہذیب الاخلاق لکھا، جس میں مسلم معاشرے کو بہتر بنانے، اس کو بہتر رہنمائی کرنے کے لیے اصول بیان کیے، اور اعلیٰ قدروں کے فروغ کو فروغ دیا، اور اس میں فروغ دینے میں بڑی مدد ملی۔ اسی طرح 1867 میں جو اردو ہندی تنازع ہوا تھا، اس کے بعد آپ نے اردو ڈیفینس سوسائٹی بنائی۔ تو یہ اردو ڈیفینس سوسائٹی کا بنانے کا مقصد ہے، یا کب بنائی، کیوں بنائی، تو 1867 میں اردو ہندی تنازع کے بعد سر سید احمد خان نے یہ کام کیا۔ آگے مذہبی خدمات میں، تو مذہبی خدمات سر سید احمد خان نے بہت سارے کتابیں لکھیں، ان میں اس حوالے سے تفسیر قرآن ہے، خطبات احمدیہ، تبین الکلام، رسالہ احکام توام اہل کتاب۔ تو یہ لکھنے کا مقصد بنیادی طور پر ان کا یہ تمام کتابیں لکھنے کا بھی مقصد مسلمانوں کی بہتری کی تھا۔ تو سر سید نے اسلام کو جدید اور سائنٹیفک انداز میں پیش کیا، تاکہ مغربی دنیا اس کو سمجھ سکے اور اس سے متاثر ہو۔ جو عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف محاذ کھول رکھے تھے، اس عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان بھی مفاہمت کی راہ اپنانے پر زور دیا انہوں نے، اور یہ بتایا کہ عیسائیت اور اسلام اللہ تعالیٰ کے دونوں پیغامات ہیں جو ایک کے بعد دیگرے آئے۔ تو انہوں نے نفرت کو کم کیا، اور اسی طرح تبین الکلام لکھ کر قرآن پاک اور بائبل کے مضامین کو آپس میں جو مماثلت تھی اس کو سامنے لایا، اور یہ بتایا کہ کوئی تضاد نہیں ہے۔ انہوں نے عبرانی بھی سیکھی تاکہ وہ بائبل کو سمجھ سکیں، جو اس کا اصلی ورژن ہے۔ اور سر سید احمد خان نے اسی طرح جو ولیم میور نے جو کتاب لکھی تھی لائف آف محمد، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے تھے، اور اسلام پر انتہائی گھٹیا قسم کے حملے بھی کیے گئے تھے، انتہائی کم تر سوچ کو سامنے لایا گیا تھا۔ تو سر سید احمد خان نے خطبات احمدیہ لکھ کر اس کا جواب دیا، جس کا ترجمہ انگریزی میں بھی ہوا، اور سر سید کی
اسی جدوجہد کی وجہ سے مسجدوں کے تالے اور مدرسوں کے تالے کھلوائے گئے، اور جو کہ انگریز فوجیوں نے اپنے زیر استعمال رکھے ہوئے تھے، اور تعلیم کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ تو مذہبی خدمات کے حوالے سے بھی سر سید احمد خان پیچھے نہیں۔ اسی طرح معاشی اور معاشرتی خدمات کو اگر ہم دیکھیں تو مسلمان جنگ آزادی کے بعد تو یقینی طور پر ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ مکمل طور پر تباہ حال ہو چکے تھے، وہ جائیدادیں چھین لی گئی تھی، کوئی ان کی کوئی نہ معاشی کوئی حالت تھی، نہ معاشرتی کوئی ان کا کوئی اسٹیٹس تھا، تو ملازمتیں وہ ان کی چھن چکی تھیں، جاگیریں ان سے چھن چکی تھیں، اور ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ تحریک علی گڑھ مسلمانوں میں ایک نشاط ثانیہ کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ مسلمانوں کا دوبارہ اپنے مقام پر آنا یہ سر سید احمد خان کا مشن تھا، اور سر سید احمد خان نے جو مسلمانوں کے خلاف قتل و غارت کا سلسلہ تھا اس کو کم کرنے میں بہت زیادہ مدد دی۔ انہوں نے مدد کی ہر طرح سے مسلمانوں کی۔ انہوں نے 1870 میں رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، مسلمانوں کی اخلاقی اصلاح کی، اور مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کے حوالے سے اس میں مضامین لکھے، اور جتنی بھی مسلمانوں اور حکومت کے درمیان جو خلا پایا جاتا تھا، جو دوریاں پائی جاتی تھی، اس خلیج کو کم کرنے کا باعث بنی۔ مسلمانوں کو عذاب سے بچانے کے لیے جو انگریزوں نے اور ہندوؤں نے مل کر ان پہ لایا ہوا تھا، اس کو بچانے کے لیے لائل محمدن آف انڈیا لکھا، یعنی کہ وفادار مسلمان، یعنی کہ انڈیا کے وفادار مسلمان، اور اس نام سے، اس عنوان سے یہ کتابچہ لکھنا کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی خدمات گنوائی جائیں اور حکومت کو اپنا رویہ بدلنے پر مجبور کیا جائے۔ اسی طرح انہوں نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھ کر وہ اسباب گنوائے جو 1857 کی جنگ آزادی کا باعث بنے تھے، اور یہ بتا دیا کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جنگ آزادی میں صرف مسلمانوں کا قصور نہیں بلکہ انگریزوں کی کچھ لا علمی بھی تھی، کہ وہ مسلمانوں اور دیگر اقوام کے خیالات اور ثقافت سے لا علم تھے، وہ ناواقف تھے۔ اگر وہ واقف ہوتے اچھی طرح صحیح طرح تو یہ ان کو وہ پامال نہ کرتے، اور ان کی پامالی نہ ہوتی تو یہ کام بھی نہ ہوتا۔ تو سر سید نے زیادہ تر ذمہ داری انگریز عاملوں پر بھی عائد کی کہ جو حکومت تھی اس نے اپنے بہت سارے کام آگے عاملوں پہ چھوڑے ہوئے تھے، تو یہ مسلمانوں، نہ صرف مسلمانوں بلکہ کسی بھی طرح کے لوگوں کو، عوام کو یہ پسند نہیں تھا۔ تو یہ اس کی رسالہ اسباب بغاوت ہند کی 500 کاپیاں چھپوائیں، اور برطانوی پارلیمنٹ اور ان کے دیگر جو دوسرے سیاسی رہنما تھے جو پارلیمنٹ میں نہیں تھے، جن کا سیاست میں کردار تھا، جو سرسوخ والے تھے، ان میں یہ تقسیم کروائیں، اور اس تحریر کا اثر کچھ اس طرح دکھائی دیا کہ حکومت نے آئندہ کسی بغاوت کے امکان کو دور کیا، اور سر سید کے مشوروں کو وہ بہتر سمجھتے تھے، قابل عمل سمجھتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، اور اپنی پالیسیوں میں انہوں نے پھر رد و بدل کیا۔ تو امید کرتا ہوں میرے عزیز طلباء کہ اس میں آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اگر کوئی کسی قسم کا کوئی کوسچن ہوتا ہے تو پھر آپ واٹس ایپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو اگلے پارٹ میں ہم سیاسی خدمات کو ڈسکس کریں گے، تو انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہیں۔